السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں بدھ کی رات اور فروری کی 25 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعرات کی صبح اور فروری کی 26 تاریخ ہے۔ ناظرین، خبریں بہت ہیں، سیدھا خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پہلی خبر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور ممکنہ امریکی حملے کے حوالے سے ہے۔ دو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہے وہ دوبارہ جنیوا میں شروع ہونے والی ہے، بلکہ اب تک ہو چکی ہوگی جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی۔ اور اس کے سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی جنیوا پہنچ چکے ہیں، جبکہ امریکی ٹیم بھی وہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ مذاکرات بنیادی طور پر عمان کی ثالثی کے تحت ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کافی گہرے ہیں۔ ایک چیز جو پہلے خبروں میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران نے ایک پیشکش یہ بھی کی تھی کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو 3 سال تک روک لیتے ہیں، 3 سال بعد پھر ہم اس پر کام ریزیوم کریں گے، 3 سال تک اس کو منجمد کر دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کی جانب سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اس کو منجمد کر دیں یا پرماننٹ طور پر اس کو ختم کر دیں۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم یہ گارنٹی تو دیتے ہیں کہ ہم ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیں گے، لیکن ہم ایٹمی توانائی یا ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا پیشکش کرتا ہے ان مذاکرات میں، اور جو بھی پیشکش ٹیبل پر آتی ہے کیا امریکہ کو یہ قابل قبول ہوگی۔ اگر امریکہ کو یہ قابل قبول ہوگی تو اس کے بعد پھر سب سے بڑا سوال ایران کے میزائل پروگرام کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس پر بھی کافی اختلاف ہے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پر زیادہ اصرار نہیں کر رہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہم فیوچر میں اگر ایران پر حملے نہیں کریں گے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ایران اپنا جو اسلحے کا پروگرام ہے، جو اسپیشلی لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے، اس کو بھی ترک کر دے۔ ایٹمی پروگرام کو تو اس کو ترک کرنا ہی ہوگا۔ تو اختلافات کافی گہرے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا۔ لیکن جو بھی ہوگا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے آج پہلا ایک بڑا واضح اشارہ دیا ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم نے یہ کچھ آبزرو کیا ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ایک طرح کی وارننگ ہے یہ۔ تو دیکھتے ہیں، حالات اس لیے بھی کشیدہ ہے کہ امریکہ یہاں پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ 2 ایئر کرافٹ کیریئر اس خطے میں ہیں، تقریباً 150 جنگی جہاز، فضائی طیارے جو ہیں، لڑاکا طیارے، وہ اس وقت مڈل ایسٹ پہنچائے جا چکے ہیں، جو کہ قطر اور ساتھ پھر جارڈن اور اسرائیل میں F-22 طیارے جو امریکہ کے ہیں، اسٹیلتھ طیارے ہیں، وہ وہاں لائے گئے ہیں۔ تو یوں امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کی بھی مکمل تیاری کر لی ہے، اور ساتھ ہی سفارتکاری کو بھی چانس دیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں، اور اگر یہ سفارتکاری کامیاب نہیں ہوتی تو کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، اور اگر حملہ کرے گا تو کتنا بڑا ہوگا، اور یہ کہ یہ پورے خطے کا بھی امتحان ہوگا، کیونکہ جو اس خطے کے ممالک ہیں، اسپیشلی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جنہوں نے کہ ایران کو بتایا ہے کہ ہم امریکہ یا کسی بھی ملک کو اپنی ایئر سپیس کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات کس حد تک سچ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ کے ایئر ایسٹس ان ممالک میں موجود ہیں، تو کیا یہ امریکہ کو روک پائیں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ان دو ممالک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جو فضائی حدود ہیں وہ کسی بھی فوجی کارروائی کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ اس کو استعمال کرے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ان ممالک کے فوجی اڈے جو کہ اس وقت امریکہ کے زیر استعمال ہیں وہ ایران کے خلاف کارروائی میں استعمال ہوئے تو ایران ان کو ہدف بنائے گا۔ اگر ایران ان پر اٹیک کرتا ہے تو کیا یہ ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہوں گے؟ تو یوں یہ جو امریکہ کی کارروائی ہے، یہ ایک طرف تو وہاں کی موجودہ حکومت کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ اس خطے کے ممالک کا بھی بہت بڑا امتحان ہوگا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے چند گھنٹے یا آئندہ 2 4 دن جو ہیں یہ کافی زیادہ کروشل ہیں اس خطے میں لانگ ٹرم امن کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں پاکستان کا، کیونکہ پاکستان میں بھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انفارچونیٹلی آپ کو زیادہ اچھی خبریں سننے کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ مسلسل نیچے جا رہی ہے، حالانکہ بڑے شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ جی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، لیکن اب اسٹاک مارکیٹ مسلسل یہاں پر مندی کا رجحان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں، یعنی وہ اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے۔
اور اس کی یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے لیے، کیونکہ یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ شاید پاکستان کی اکانومی میں اتنا یقین نہیں رکھتے، وہ ٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، اسی لیے وہ اپنے سٹاکس کو آف لوڈ کر رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کو انہوں نے ٹیل سپن میں ڈالا ہوا ہے بیسیکلی۔ وجہ اس کی ظاہر ہے بہت ساری وجوہات ہیں، امن عامہ کی صورتحال ہے جس کا میں ذکر کروں گا، سیاسی عدم استحکام پاکستان میں باقاعدہ ریاستی سطح پر انجینئرڈ کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک ہی سیاسی جماعت ہے اس وقت جو اپوزیشن میں کہلائی جاتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس پر پاکستان کی پوری ریاستی مشینری اور ان کے سیاسی پیادے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پارٹی کو کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، اور میرا خیال ہے کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کے درمیان اور عمران خان کے خاندان کے درمیان، اسپیشلی ان کی بہنوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج ان کی بہنوں کی جو پریس ٹاک ہے ہر طرف شہ سرخیوں میں ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ پارٹی کے لیڈران کا نام لیے کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے عدالت سے ریلیف دلوائیں گے، اور اسی لیے ان تمام وکیلوں کو انہوں نے ٹکٹس بھی دیے، ان کو عہدے بھی دیے، خیال یہ تھا کہ یہ کچھ کریں گے، لیکن پھر انہوں نے سوال اٹھایا اور نام لیا گوہر خان کا، حامد خان کا، لطیف کھوسہ کا، اور دوسرے جو ایسے پی ٹی آئی کے لیڈران جو بنیادی طور پر وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو واقعی غائب ہیں، نظر نہیں آتے۔ یہ صرف اور صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی بھی قیادت بھی ایسی ہے کہ وہ اسی قسم کے لوگوں کو جگہ بھی دیتی ہے جو ریئل ورکرز ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہ ایک کمپلینٹ رہتی ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے تو فواد چودھری جیسے فصلی بٹیرے تو اس کی کیبنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ اسٹریٹ پر کھڑے ہو کر عمران خان اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی اس میں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن میری رائے میں اس سے ایک اور چیز واضح ہوئی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو موجود جنگ تھی، جو اختلافات تھے، وہ اب کھل کر سامنے آ گئے۔ کیا اس کا اثر عمران خان کی رہائی کی تحریک پر پڑے گا؟ میرا خیال ہے اس پر پڑے گا، کیونکہ اس سے ان کی پارٹی کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تو آپس میں مزید لڑیں گے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ ظاہر ہے اس نظام کو ہوگا جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور شاید یہی ان کا مقصد بھی تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں اوور آل جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے کافی بری ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک بری خبر ملتی ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے۔ ایک طرف پاکستان کی ملٹری، اب پہلے ڈیلی کی بنیاد پر ہوتا تھا تو وہ ایک روزانہ ایک اعلان کیا جاتا تھا کہ اتنے دہشت گردوں کو مارا گیا، اور اب بتاتے ہیں کہ جی ہم نے 70 مار دیے، 30 مار دیے، 34 مار دیے۔ آج اطلاع شاید 34 کی ہے، اور وہ 3 4 دنوں میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مختلف جگہوں پر آپریشنز کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، لیکن ان آپریشنز کے باوجود پاکستان کے ان حصوں میں جو شورش زدہ ہیں اس وقت، وہاں پر کیجولٹی کاؤنٹ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یعنی ایک طرف سرکار کی طرف سے یہ اعلان تو کیا جاتا ہے کہ اتنے دہشت گرد مار دیے گئے، لیکن ساتھ ڈیلی کی بنیاد پر وہ خبریں نہیں چھپ پاتی ہیں جس میں کہ ہمارے سول لوگ اور ملٹری کے آفیسرز اور پولیس کے آفیسرز اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، جانے گنوا رہے ہیں۔ ایک تازہ واقعہ آج باجوڑ کا جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر ہوا، جہاں پر کہ ایک پولیس کی گاڑی جو تھی، خار پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچ او تھے، ان کی گاڑی پر کسی نے حملہ کیا، ان آئیڈینٹیفائڈ اٹیکرز تھے، اور اس میں کم از کم 4 پولیس والے شہید ہو گئے۔ تو یوں خیبر پختونخوا میں بدامنی بھی بڑھ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام انجینئرنگ کے ذریعے مزید بڑھایا جا رہا ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو خود اوپر رکھا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی سرحدیں بھی ہاٹ ہیں۔ ایک طرف انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ تو خیر پاکستان کے معاملات میرے نہیں خیال کہ یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے جو کہ ایک ایکٹیو جنگی ماحول ہے، لیکن جنگ نہیں ہے، جو شکر ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ بگڑ رہا ہے، مسلسل بگڑ رہا ہے۔ آج بھی اطلاعات ہیں کہ افغانستان کا جو پکتیا کا علاقہ ہے، وہاں پر ڈانڈے پٹن کا علاقہ ہے، وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے پاکستانی اور طالبان فورسز کے درمیان، اور یہ طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان جو جھڑپیں ہیں یہ اب دوسرا دن ہے کہ یہ ہو رہی ہیں، کل بھی ہوئی تھی اور آج بھی اطلاع یہ آئی، لیکن کوئی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج ایک عرب ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا کہ ہماری طرف سے تو ابھی جواب آیا ہی نہیں ہے،
جواب ابھی آنا باقی ہے۔ یہ جھڑپیں جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ جھڑپیں تو چلیں گی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کی جانب سے جو افغانستان پر حملے کیے گئے ان کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا جواب دیا جائے گا اور فوجی طریقے ہی سے دیا جائے گا۔ اور اس لیے پاکستان کے اندر اب اطلاعات یہ ہیں کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ بارڈر ریجنز پہ بھی ریڈ الرٹ ہے اور کئی علاقوں میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ کیا اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا فی الحال مجھے کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کے حل کی کوئی تڑپ نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہی حال افغانستان کی جانب سے بھی ہے۔ افغان حکومت اور افغانستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سے اب تک کوئی بھی سامنے نہیں آیا کہ وہ یہ بات کرے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اگر بگڑیں گے تو اس کا نقصان دونوں جانب ہوگا، شاید افغانستان کو زیادہ ہو، لیکن ان کی جانب سے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان کی جانب سے بھی کوئی ایسی ہل جل نہیں نظر آ رہی کہ جس میں بتایا جا سکے کہ واقعی ایک سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکے، یعنی سفارتکاری کو سپیس ہی نہیں دی جا رہی۔ اور افغانستان کی جانب سے بھی بالکل ایسا ہی ماحول ہے، وہاں سے بھی بہت سارے میں کافی سارے یعنی بیان دیکھتا ہوں تو اس میں بھی آپ کو نفرت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں وہ اب حکومتی سطح سے نیچے آ کر عوامی سطح پر آ رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادتیں ہوش کے ناخن لیں، مل بیٹھ کر معاملات کو حل کریں۔ 4.5 مہینے ہو گئے ہیں، تجارت بند ہے، کاروبار بند ہے، لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی متبادل ذرائع آمدنی بھی موجود نہیں ہے، تو یہاں پر حالات بگڑ رہے ہیں۔ تو حالات پاکستان اور افغانستان کے اوور آل ہر لحاظ سے نقصان دہ ہیں۔ فائدہ یقیناً ایران کو ہو رہا ہے۔ آج ازبکستان کے حوالے سے خبر ہے کہ ازبکستان اور افغانستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی باہمی تجارت کو $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے چلی بھی جائے گی، کیونکہ پاکستان نے تو اپنے آپ کو خود ہی افغان مارکیٹ سے اور بلکہ سینٹرل ایشین مارکیٹ سے نکال دیا ہے۔ اب چلتے ہیں آج سب سے اہم خبر کی جانب، اور وہ اسرائیل سے ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہیں۔ اسرائیل میں ان کا اسرائیلی وزیر اعظم نے بنیامین نیتن یاہو نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، وہ خود ایئرپورٹ پہ وہاں پہنچے، ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا گیا ان کو۔ آج پھر نریندر مودی نے جو اسرائیل کی پارلیمان ہے کنیسٹ، اس سے بھی خطاب کیا۔ یہ مودی کا اپنے دور اقتدار میں اسرائیل کا دوسرا دورہ ہے، اس سے پہلے وہ 2017 میں اسرائیل گئے تھے، لیکن اس دورے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس دورے سے پاکستان جیسے ممالک کو پریشان ضرور ہونا چاہیے، یقیناً پاکستان کی اس پر نظر بھی ہوگی۔ اس کی وجوہات کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک نیا اسٹریٹجک کیلکولس سامنے آ رہا ہے، جہاں پر کہ اگر ایک طرف پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی جو جزیات ہیں وہ دونوں ملکوں کی قیادتوں کے علاوہ شاید عوام کو نہیں معلوم، ماں سوائے ایک جز کے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک الائنس موجود ہے، لیکن جو بھارت اور اسرائیل جس جانب جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سبسٹینٹیو ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں، جس کی اسٹریٹجک امپلیکیشن بہت زیادہ گہری ہوں گی۔ اس دورے کے دوران ابھی تک تو باقاعدہ کسی ایگریمنٹ پر سائن نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی بڑے سودے ہوئے ہوں، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ بھارت 8.6 to 10 بلین ڈالرز تک کا اسلحہ خرید سکتا ہے، یا کوئی ایسی کمٹمنٹس کر سکتا ہے جس کے تحت جوائنٹ پروڈکشن شروع کی جائے، کیونکہ بھارت میں ایک انہوں نے بڑی کیمپین شروع کی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلحے کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کریں، لہذا وہ جتنے بھی ممالک کے ساتھ کسی بھی ارینجمنٹ میں جا رہے ہیں تو اس کا جو بنیادی جز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمیں یہاں پر اس کی پروڈکشن کے رائٹس بھی دیں۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس اسرائیلی اور بھارتی جو آپس میں کوپریشن ہے، اس کے تحت یہ جوائنٹ پروڈکشن بھی کریں گے اور جوائنٹ ریسرچ بھی کریں گے۔ تو جو مین ایمفیسس ہے جن چیزوں پر، اس میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ یعنی ایڈوانسڈ ہے، اور بھارت اس سے کافی استفادہ بھی حاصل کر رہا ہے۔ بھارت کے 2025 میں جو بھارت نے ٹوٹل دنیا سے جتنا اسلحہ خریدا تھا، اس کا 34% اسلحہ اسرائیل سے آیا تھا، تو لہذا ان کے درمیان تعلق تو بہت قریبی ہے، لیکن مودی کے اس دورے کے بعد یہ تعلق مزید قریب ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ خبریں یہ ہیں کہ جوائنٹ ڈیولپمنٹ کریں گے یہ لوگ کس چیز کی، میزائل ڈیفنس سسٹمز کی، ساتھ ڈرونز کی، ریڈار کی اور سرویلنس ٹیکنالوجی کی۔ یہ وہ ایریاز ہیں کہ جس کے اوپر وہ زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہی ایریاز ہیں جو کہ
اس خطے میں اگر کسی ملک کے خلاف سب سے زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں تو پاکستان ہی ہے، جیسا کہ آپریشن سندور کے دوران ہم نے دیکھا تھا۔ تو گویا جو پاکستان اور بھارت کی جو ٹینشنز ہیں، اس میں چونکہ ان کے درمیان ریئیکشن ٹائم بہت کم ہے، کامن بارڈر ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے کسی بھی مستقبل کی جنگ میں، اور ساتھ ہی ڈرون ٹیکنالوجی بھی۔ پاکستان بھی اس پر کافی فوکس کر رہا ہے، لیکن میری رائے میں آج بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور ہائپرسونک ٹیکنالوجی جو ہے میزائلز کی، ان دونوں میں پاکستان پیچھے ہے۔ پاکستان کو اس میں اگر اپنے دفاع کو اس نے مضبوط بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ان کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن پاکستان کو اس دورے سے پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اس خطے میں اس وقت ایک آپ دیکھیے کہ ایک ایسا اتحاد بن چکا ہے کہ جہاں پر ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، اور تیسری طرف ایک اور ملک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کا ٹروجن ہارس ہے، اور وہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہ متحدہ عرب امارات، جس نے کہ پاکستان کو 1 مہینے کا نوٹس دیا کہ آپ ہمیں ہمارے $2 ارب واپس کریں، کیونکہ ہم یہ رول اوور نہیں کریں گے، اور یہ منتیں سماجتے کر رہے ہیں کہ اس کو آپ ہمیں مزید ٹائم دیں، کیونکہ ان کی جیبیں خالی ہیں، لیکن نئے جہاز خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، مفت کے دورے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، ملک کے دفاع کے لیے بھی یقیناً یہ کہیں نہ کہیں سے پیسے پیدا کر لیتے ہیں، لیکن پرائورٹیز میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو میرے خیال میں نریندر مودی کے دورہ اسرائیل کو، پاکستان کو یقیناً غور سے اس کو دیکھنا بھی ہوگا، اس پر نظر بھی رکھنی ہوگی، اور اس خطے میں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے حالات بنتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب۔ ناظرین، آج ایک یہاں پر وال اسٹریٹ جرنل میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چھپی ہے، ویسے یہ خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن یہ کافی مجھے جامع خبر نظر آئی۔ یہ سال یعنی اس سال 4 جولائی کو امریکہ اپنی 250ویں سالگرہ منائے گا، اور یہ شاید اسی کی ایک یعنی چونکہ امریکی میڈیا اس وقت کافی فوکس کر رہا ہے کہ ان سالوں میں امریکہ میں کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی، تو ایک آرٹیکل چھپا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے لوگ جو امریکی شہری ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کئی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات بھی ہیں، یہاں پر اکنامک سچویشن بھی ہے، یہاں پر ہائی ہیلتھ کیئر کاسٹ بھی ہے، یہاں پر ہائی کاسٹ آف لیونگ بھی ہے، بہت سارے عوامل ہیں۔ تو اس رپورٹ کے مطابق 2025 میں امریکہ سے کوئی 1.5 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نمبر ہے گریٹ ڈپریشن کے بعد، یعنی 1930 کے دور میں جب امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا تھا، یعنی یہاں پر جو امریکہ کا اقتصاد تھا یا معیشت تھی بالکل بیٹھ گئی تھی، یہ اس وقت ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے امریکہ کو خیر بات کہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ویزا ریسٹرکشنز اور ڈپورٹیشن کی پالیسیز ہیں وہ بھی اس میں کافی بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سرکاری سطح پر تو ایسا کوئی ڈیٹا نہیں موجود کہ جو بتا سکے کہ کتنے امریکی باقاعدہ امریکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی شہریت چھوڑ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 50 ممالک کے ڈیٹا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی سٹیزن جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں ریزیڈنسی پرمٹس جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ریکارڈ نمبر میں جا رہے ہیں، یا وہ وہاں پر جائیدادیں خرید رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 سے 9 ملین امریکن جو ہیں اس وقت امریکہ سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، 4 to 9 ملین، کافی بڑی نمبر ہے۔ اور جو امریکیوں کے لیے پاپولر ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پر کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے لیے جا رہے ہیں یا وہاں پر وہ موو ہو رہے ہیں، تو ان میں پرتگال، اسپین، جرمنی، آئرلینڈ، میکسیکو، کینیڈا اور یونائٹڈ کنگڈم شامل ہیں۔ یہ وہ ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پر کہ امریکن جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو پرتگال ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پر کہ امریکیوں کی جو وہاں پر سکونت ہے اس میں 500% اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ آئرلینڈ نے 2025 میں 10,000 امریکیوں کو ویلکم کیا، جو کہ 2024 کی نسبت ڈبل تھا۔ اور اسی طرح 1 لاکھ امریکی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں تعلیم بہت مہنگی ہے، جبکہ جو امریکہ کی جو شہریت ہے اس کو ریناؤنس کرنے کے لیے، اپنی شہریت کو چھوڑنے کے لیے جو درخواستیں ہیں، کہتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ بڑھاوا آیا ہے، کافی زیادہ بڑھی ہیں اس میں، جبکہ برٹش اور آئرش سٹیزن شپ اپلیکیشن جو ہیں ان میں ریکارڈ نمبر اضافہ ہوا ہے، یعنی جو امریکی ہیں وہ اگر کہیں پر مستقل سکونت کی کوشش کر رہے ہیں یا وہاں پر سٹیزن شپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں 2 ممالک کا نام سر فہرست ہے، جن میں برطانیہ اور آئرلینڈ شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک اور وجہ جو کہ لوگ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ریموٹ ورکرز ہیں، سارے لوگ ریموٹلی کام کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نیو یارک میں $4,000 کرایہ کیوں دوں جب میں جا کر پیرو میں یا کسی اور ملک میں جا کر کم یعنی $1,000 میں رہ سکتا ہوں، مجھے کام وہاں سے بھی یہی کرنا ہے، تو میرے پیسے بچ رہے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، نئے ممالک میں رہنے کی کوشش اس طریقے سے بھی کر رہے ہیں۔ جہاں بہت سارے امریکی ملک چھوڑ رہے ہیں، کئی وجوہات جن کا میں نے ذکر کیا، تو وہیں پر ہی جو مراعات یافتہ دنیا کے امیر ہیں
وہ امریکہ آ رہے ہیں، اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو گولڈن کارڈ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت میرا خیال ہے $1 ملین کے عوض آپ امریکہ میں پرماننٹ سکونت اختیار کر سکتے ہیں، تو ایسے ملینئر ضرور امریکہ آ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ امریکہ سب کوئی ہر کوئی چھوڑ رہا ہے، بہت سارے لوگ امریکہ آ بھی رہے ہیں، اور امریکہ آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن سمجھی جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہاں پر بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے جو افورڈیبلٹی یا مختلف وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے وہ امریکہ چھوڑ رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔